کیا آپ کبھی خاموشی میں اپنی ہی آواز ڈھونڈتے ہیں؟ کیا کبھی دل کے دروازے پر کسی انجان روشنی نے دستک دی ہے؟ کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ حقیقت وہ نہیں جو آنکھ دیکھتی ہے، بلکہ وہ ہے جو دل چھپائے بیٹھا ہے؟ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ صرف الفاظ نہیں، یہ ایک سفر ہے، دل سے دل تک۔ یہ علم کتابوں سے نہیں ملتا، یہ آنکھیں بند کر کے دل سے سیکھا جاتا ہے۔ یہ علم باطن ہے، وہ نور جو صرف انہیں عطا ہوتا ہے جو سچائی کی پیاس میں جلتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے علم باطن کیا ہے اور یہ ظاہر سے مختلف کیوں ہے، باطنی سفر کی بنیادی شرطیں کیا ہیں، کیسے مراقبہ، خاموشی اور دل کی آواز ہمیں خود سے جوڑتی ہے، روزمرہ زندگی میں اس علم کا اثر کیسا ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہم کیسے اپنے باطن سے ہو کر خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر آپ بھی سچائی، سکون اور معرفت کے پیاسے ہیں تو اس روحانی سفر میں ہمارے ساتھ رہیے۔ داستان اردو کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبائیے تاکہ اگلی بار بھی ہم اور آپ دل سے دل کی بات کر سکیں۔ آئیے آنکھیں بند کریں، دل کی دنیا میں ایک دروازہ کھلنے والا ہے، وہ دروازہ جس کے پار علم باطن کا سمندر ہے۔ ہم اس کی پہلی لہر پر قدم رکھ رہے ہیں۔ علم باطن کیا ہے؟ چلیے اترتے ہیں اپنے اندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جو کچھ آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، چھوتے ہیں، کیا وہی مکمل حقیقت ہے؟ نہیں، حقیقت وہ نہیں جو نظر آتی ہے، حقیقت وہ ہے جو چھپی ہوتی ہے، جو پردے میں ہے۔ اسی پردے کے پیچھے علم باطن کا دروازہ ہے۔ ظاہر آنکھ کا کھیل ہے، باطن دل کی آگہی ہے۔ ظاہر میں الفاظ ہوتے ہیں، باطن میں معنی بستے ہیں۔ ظاہر میں آوازیں ہیں، باطن میں خاموشی بولتی ہے۔ علم باطن اس خاموش آواز کا نام ہے جو اس وقت سنائی دیتی ہے جب دنیا کی ہر آواز خاموش ہو جائے۔ علم باطن سیکھا نہیں جاتا، یہ نہ کلاس میں پڑھایا جاتا ہے، نہ کتابوں میں مکمل لکھا ہوتا ہے، یہ علم عطا ہوتا ہے ان پر جن کے دل سوالی ہوں، آنکھیں بھیگتی ہوں اور سانسیں ذکر میں ڈوبی ہوں۔ یہ علم نور ہے، لفظوں سے نہیں نسبت سے ملتا ہے۔ یہ قرب ہے جو عقل سے نہیں دل کی طلب سے پیدا ہوتا ہے۔ باطن وہ آنکھ ہے جو بند ہونے پر کھلتی ہے۔ جب ظاہر کی آنکھ بند ہوتی ہے تب ہی باطن کی آنکھ کھلتی ہے۔ یہ وہ آنکھ ہے جو جسم کو نہیں روح کو دیکھتی ہے۔ یہ وہ نگاہ ہے جو چہرہ نہیں نیت پڑھ لیتی ہے۔ باطن والا بھیڑ میں اکیلا ہوتا ہے اور تنہائی میں محو راز ہوتا ہے۔ وہ کم بولتا ہے مگر جو بولتا ہے وہ تیر کی طرح دل میں اتر جاتا ہے۔ علم باطن سفر دل کی پہلی سیڑھی ہے۔ یہ علم ہمیں بتاتا ہے کہ اصل مسجد دل میں ہے، اصل ذکر خاموشی ہے اور اصل سجدہ وہ ہے جو آنکھ بند کر کے دل سے کیا جائے۔ باطن وہ راستہ ہے جو رب کی طرف نہیں جاتا بلکہ رب کو دل میں اتارتا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، اب جب آپ نے پردے کے پیچھے جھانک لیا ہے تو آئیے اس سفر کی شرطیں جانتے ہیں جس پر قدم رکھے بغیر علم باطن کا دریا کبھی نہیں بہتا۔ دروازے کھٹکھٹانے سے نہیں کھلتے، بعض دروازے دل کے آہستہ رونے سے کھلتے ہیں، اور علم باطن کا دروازہ وہ ہے جو صرف اس وقت کھلتا ہے جب دل صدقے طلب سے لرزے، زبان خاموش ہو اور نیت آئینے کی طرح شفاف ہو۔ پہلا راز ہے طلب۔ طلب وہ پیاس ہے جو دنیا نہیں بجھا سکتی۔ طلب وہ بھوک ہے جو لفظوں سے نہیں یقین سے سیراب ہوتی ہے۔ طلب کا مطلب صرف جاننا نہیں ہوتا بلکہ پگھل جانا ہوتا ہے، راستہ بن جانا ہوتا ہے۔ جس دل میں طلب ہو وہاں کوئی علم رکے بغیر اترتا ہے، بالکل اس بارش کی طرح جو پیاسی زمین کو ڈھونڈ لیتی ہے۔ علم باطن صرف اس کو ملتا ہے جو کہتا نہیں روتا ہے، پوچھتا نہیں ڈھونڈتا ہے، رکتا نہیں چلتا ہے۔ دوسرا راز ہے خاموشی۔ خاموشی صرف زبان کی بندش نہیں، یہ باطن کی سماعت ہے۔ خاموشی میں کبھی کبھی ایسا علم اترتا ہے جو ہزار کتابیں نہیں دے سکتی۔ جب انسان بولنا چھوڑ دیتا ہے تب ہی دل سننا شروع کرتا ہے۔ خاموشی وہ دروازہ ہے جس کے پیچھے رب کی آواز چھپی ہوتی ہے۔ یہاں بولنے والا کمزور اور سننے والا قوی ہوتا ہے۔ تیسرا راز ہے نیت۔ علم باطن نیت کے بغیر ایسا ہی ہے جیسے چراغ بغیر تیل کے۔ نیت اگر خالص ہو تو خاموش دل بھی بول اٹھتا ہے۔ نیت وہ آئینہ ہے جس میں رب اپنا عکس دکھاتا ہے۔ نیت اگر طلب کی آنکھ ہو تو علم خود چل کر آتا ہے۔ باطن کے دریا میں وہی اتر سکتا ہے جس کی نیت میں نہ ریا ہو، نہ دکھاوا، نہ جلدی، نہ لالچ، بس صرف حق کی طلب۔ یہ تینوں راز اکٹھے ہوں تو دروازہ کھلتا ہے۔ طلب ہو، دل خاموش ہو، نیت خالص ہو،
तो इल्म बातिन ऐसे उतरता है जैसे फजर से पहले का सुकून। ये तीनों शर्तें रास्ता नहीं बल्कि मिजाज हैं, और जो इन मिजाजों में ढल जाए वो खुद राज बन जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब जब तलब जलने लगी है और खामोशी सीख ली है, तो आइए उस मुकाम पर चलते हैं जहां दिल आंख बन जाता है और मुशाहिदा आगाज लेता है। जब आंख बंद हो और दिल जाग रहा हो तो जो नजर आता है वही असल होता है। इल्मे बातिन का असल दरवाजा तब खुलता है जब इंसान देखना बंद करता है और महसूस करना शुरू करता है। यही मुकाम है जहां दिल आईना बनता है। दिल आईना कैसे बनता है? आईना साफ हो तो अक्स साफ दिखाई देता है। दिल अगर गुस्से, हसद, लालच और खौफ से लबरेज हो तो उसमें हकीकत कभी नजर नहीं आती। दिल को आईना बनाने के लिए पहले उसे धोना पड़ता है, आंसुओं से और खामोशियों से। जब दिल आईना बने तो उसमें रब का नूर चमकने लगता है। तब इंसान दूसरों का चेहरा नहीं, अंदर देखने लगता है। मुराकबा सुकून का दरवाजा और मुशाहिदे का आगाज करता है। मुराकबा कोई रस्म नहीं, ये खामोशी की गहराई है। ये वो लम्हा है जब वक्त थम जाता है, जिस्म खत्म हो जाता है और सिर्फ इंसान खुद बाकी रह जाता है। मुराकबे में इंसान खुद से गुजरता है ताकि असल खुद तक पहुंच सके। यहाँ ना आवाज होती है ना सवाल, बस एक हजूरी, एक खामोश मुलाकात दिल और रब के दरमियान। इल्मे बातिन में मुशाहिदा वो हालत है जहां इंसान जाहिरी दुनिया देखते हुए बातनी हकीकत समझने लगता है। वो मुस्कुराहट के पीछे आंसू देख लेता है, वो लफ्जों में नीयत पढ़ लेता है, वो वक्त से पहले महसूस कर लेता है। मुशाहिदा वो रोशनी है जो बगैर चिराग के जलती है दिल के हुजरे में। जब मार्फत के पर्दे गिरने लगते हैं, जब दिल आईना बन जाए, मुराकबा रोज का अमल बन जाए और मुशाहिदा आंख की जगह ले ले, तो इंसान पर पर्दे गिरने लगते हैं। यहाँ ना गुरूर बचता है ना इल्म का दावा, बस आजिज़ी रह जाती है और वो इरफान जो हर जर्रे में खुदा को दिखाता है। मार्फत वो लम्हा है जहाँ जानने वाला खुद मजजूबे हकीकत बन जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इल्म जब तक किताबों में कैद हो वो बोझ है, मगर जब दिल से उतरकर अमल में ढल जाए वही इल्म रोशनी बन जाता है। इल्म बातिन का सबसे बड़ा कमाल यही है कि ये सिर्फ दिल की गहराइयों में नहीं रहता, ये जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। यानी इल्म बातिन वो चिराग है जो फैसलों को रोशनी देता है, रवैयों को पाकीज़गी देता है और अमल को इबादत में बदल देता है। अक्सर हम जिंदगी के मोड़ पर उलझ जाते हैं, कहाँ जाएं, किस पर एतबार करें, क्या फैसला लें। इल्मे बातिन यहाँ हमें सिखाता है कि फैसला वही बेहतरीन है जो सुकून दे और दिल गवाही दे कि ये हक है। बातिन की आवाज हमेशा नर्म होती है मगर सच्ची होती है। ये वो कैफियत है जहाँ आप सिर्फ जाहिर नहीं देखते बल्कि किसी शय, किसी शख्स, किसी मौका की अंदरूनी हकीकत भी महसूस करने लगते हैं। बातिन की रोशनी सिर्फ इल्म नहीं देती, ये इंसान को इंसान बनाती है। जब इल्मे बातिन अंदर उतरता है तो गुरूर झुक जाता है, गुस्सा नरमी में बदल जाता है और जुबान दुआ बन जाती है, इल्जाम नहीं। जिसके अंदर नूर हो वो दूसरों को जला कर नहीं, जगा कर जीता है। ऐसे लोग महफिल में बैठकर खामोश रहते हैं मगर उनकी खामोशी दिलों को रोशन कर देती है। इल्मे बातिन हमें बताता है कि हर अमल का वजन नीयत पर है। ये इल्म हमें जाहिरी इबादत से आगे ले जाता है, जहां खाना खाना भी इबादत बन जाता है, जागना, सोना, चलना फिरना सब इबादत बन जाता है, किसी का दुख सुनना भी कुर्बे इलाही का जरिया बन जाता है। बातिन वाला इंसान हर लम्हे में खुदा को याद रखता है, अपने अमल से, अपनी नीयत से, अपने वजूद से और अपनी एक एक हरकत से। ऐसा इंसान हर वक्त एक नरमी, सुकून और महक लिए फिरता है, जैसे उसकी रूह खुशबू बन गई हो। जब आप शक में हों, खामोश हो जाएं, दिल आपको रास्ता दिखाएगा। जब दो रास्ते सामने हों, उसको चुनें जिसमें खुद को खोना पड़े मगर खुदा मिल जाए। जब दिल कहे कि ये मुनासिब नहीं तो रुक जाएं, क्योंकि ये बातिन की सदा है। बातिन की राह पर चलने वाले हमेशा देर से बोलते हैं मगर जो बोलते हैं वो रोशनी होता है। जो बातिन की आंख से देखे वो पर्दे नहीं देखता, पर्दों के पीछे हकीकत को देखता है। इल्मे बातिन का सबसे ऊंचा मुकाम इंसान को इंसान से उठाकर रब के हजूर ला खड़ा करता है। ये वो मुकाम है जहां सवाल खत्म हो जाते हैं और सिर्फ खामोशी बोलती है। हर सवाल का जवाब सिर्फ खामोशी होती है और वो खामोशी जवाब देती है। ये खामोशी अजान बन जाती है जिसमें रूहें सजदा रेज हो जाती हैं। इल्मे बातिन का रास्ता बाहर नहीं, ये अंदर की घाटियों, तारीकियों
ख्वाہشوں اور چھپی ہوئی خواہشات سے ہو کر جاتا ہے۔ تو خود کو پہچان تو رب کو پا لے گا۔ یہ وہ سفر ہے جہاں انسان ظاہری عبادات سے باطنی قربت تک آ جاتا ہے، جہاں نماز صرف فرض نہیں، دیدار کی خواہش بن جاتی ہے۔ علم باطن ہمیں خدا کے متعلق علم نہیں دیتا بلکہ قربت دیتا ہے۔ یہ علم شعور بن کر بتاتا ہے کہ خدا کہیں دور نہیں بلکہ وہ تیرے دل کے اندر بیٹھا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں تمہاری رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ خوف سے نکل کر محبت میں ڈوب جاتا ہے، جہاں سوال نہیں ہوتے، بس رضا کا نشہ ہوتا ہے۔ باطن کا آخری زینہ فنا ہے، جہاں میں ختم ہو جاتی ہے اور وہی باقی رہتا ہے۔ میں کچھ نہیں، وہی سب کچھ ہے۔ یہ جملہ فقط زبان کا نہیں، یہ دل کی گواہی ہے۔ یہی فنا اصل بقا ہے، یہی فقیری اصل بادشاہی ہے، یہی خاموشی اصل آواز ہے۔ جو علم باطن کے سمندر میں اترتا ہے وہ دنیا کے شور میں بھی خاموش رہتا ہے۔ وہ لوگوں کے درمیان ہوتا ہے مگر اس کا دل آسمان میں ٹکا ہوتا ہے۔ یہ لوگ بولتے ہیں تو دلوں کو جگا دیتے ہیں، دیکھتے ہیں تو آئینہ بنا دیتے ہیں، خاموش ہوتے ہیں تو نور بانٹ دیتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ خدا سے جڑتا نہیں بلکہ خود خدا کا رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ ناظرین کرام، ہم نے آج اس دروازے پر دستک دی ہے جو کتابوں میں نہیں دلوں میں کھلتا ہے۔ علم باطن کوئی خیالی تصور نہیں، یہ ایک زندہ سچائی ہے جو بندے کو رب سے اور رب کو بندے سے ہم کلام کرتی ہے۔ یہ وہ علم ہے جو خاموشی میں بولتا ہے، تنہائی میں روشنی دیتا ہے اور بے سمتی میں منزل دکھاتا ہے۔ اگر آپ نے دل سے سنا تو اب آپ کا دل بدل چکا ہے۔ خاموشی گواہی دے رہی ہے کہ کوئی در کھل چکا ہے۔ اے اللہ، ہمیں ظاہری علم کے ساتھ باطنی نور بھی عطا فرما۔ ہمیں خود شناسی کے راستے پر گامزن فرما تاکہ ہم تجھے پا لیں اور تیری رضا ہمارا نصیب بن جائے۔ ہماری روحوں کو بے قراری سے نکال کر سکون قرب میں داخل فرما اور ہمیں ان بندوں میں شامل کر جو تیرے رازوں کے امین ہوتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر دل سے آمین نکلی ہو تو براہ کرم کمنٹس میں آمین ضرور لکھیں۔ یہ آمین صرف لفظ نہیں، یہ آپ کی نیت کی مہر ہے، اور کیا خبر کس کے آمین کہنے سے ہماری دعا قبولیت کے درجے میں پہنچ جائے۔ اگر آپ نے آج کچھ نیا سیکھا، کچھ محسوس کیا تو اس روحانی سفر کو روکیں مت۔ اسی چینل پر روزانہ ایسے ہی نور بھرے پیغامات ملتے ہیں جن کا مقصد صرف ایک ہے، دل جگانا اور روح کو بیدار کرنا۔ نیچے دیے گئے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ پیغام ان تک بھی پہنچے جو اس روشنی کے منتظر ہیں۔ میں ہوں اعزاز کاظمی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کل شام 6:45 پر ایک نئی روحانی اور معرفت سے بھری ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔